السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 63ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں سورۃ الطور سورہ نمبر 52 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الطور مکیہ، وجہ تسمیہ: اس سورہ کی ابتدا میں بطور شہادت طور پہاڑ کی قسم کھائی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الطور رکھا گیا۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مکی ہے اور اس کا نزول مکہ کے ابتدائی دور میں ہوا ہے۔ مرکزی مضمون: رسول کی مخالفت پر دنیا میں عذاب سے دوچار ہونے اور آخرت میں ذلیل و خوار ہونے کا تذکرہ ہے۔ معاندین و مخالفین کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام پوری تندہی سے کیجیے اور کسی جانب سے کمزور مت ہوئیے، یعنی دعوت و تبلیغ کی راہ میں سستی نہ ہو بلکہ نشاط و چستی برقرار رہے۔ تعداد آیات: اس سورہ میں 49 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 8 میں کوہ طور، جھلی کے اوراق، تحریر شدہ کتاب یعنی تورات، بیت المعمور، آباد گھر، بلند چھت، آسمان اور پانی سے لبریز سمندر کی قسم کھا کر عذاب ربانی کے واقع ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ آیت نمبر 9 سے 12 میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ آسمان تھر تھر کانپنے لگے گا اور پہاڑ اپنی بندش توڑ کر چل پڑیں گے۔ جو لوگ یہاں حجت و تکرار میں پڑے ہوئے ہیں اور آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، اس دن اس کی تباہی و بربادی ضرور ہوگی۔ آیت نمبر 13 سے 16 میں مکذبین آخرت اور منکرین رسالت کے انجام بد کا بیان ہے کہ انہیں جہنم کی طرف دھکے مار مار کر لے جایا جائے گا۔ پھر ان سے سوال ہوگا کہ بتاؤ کیا جادو ہے؟ بتاؤ کیا یہ جادو ہے؟ تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب تم اس میں پڑے رہو، صبر کرو یا جزا فضا کرو، کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ دراصل یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ آیت نمبر 17 سے 28 میں متقی و پرہیزگار لوگوں کی کامیابی و کامرانی کا تذکرہ ہے کہ ان کے لیے نعمتوں بھری جنت ہے، انہیں جہنم سے محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ لوگ اللہ کی نوازشوں پر خوش و خرم ہوں گے کیونکہ جنت کی پربہار فضا میں موج مستی کی زندگی بسر کریں گے۔ ان کی صالح اولاد بھی، نیک اولاد بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ موتی جیسے خوبصورت و خوبرو غلام ہمہ وقت ان کی خدمت پر معمور ہوں گے۔ عمدہ و نفیس قسم کے میوہ جات، لذیذ گوشت، بے ضرر شراب سے اہل جنت کی ضیافت کی جائے گی۔ رب کے احسانات کی قدر کرتے ہوئے آپس میں تبصرہ کریں گے کہ اس اللہ کی کرم فرمائی ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کی خشیت اختیار کیے رہے۔ اسی کا بدلہ ہے کہ اس نے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کی سعادت بخشی ہے۔ دنیا میں ہماری اسی کی خواہش و چاہت تھی اور محسن و کرم فرما اللہ سے اسی کی دعا بھی کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 29 سے 34 میں منکرین رسالت کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ سوالیہ انداز میں ان کی زبان گم کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاہن، مجنون، شاعر وغیرہ ہونے کی تردید کی گئی ہے۔ قرآن کو گھڑی ہوئی کتاب کہنے والوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ بنی بنائی بات اور گھڑا ہوا بیان ہے تو اس قرآن جیسی صرف ایک آیت لا کر ثابت کر دو، ایک آیت بنا کر لاؤ، اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ضرور ایسا کر سکتے ہو۔ آیت نمبر 35 سے 44 میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ کیا یہ انسان خالق کے بغیر پیدا ہو گئے ہیں یا خود ہی خالق ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے خزانے ہیں؟ کیا کسی سیڑھی پر چڑھ کے عالم بالا کی بات سن لیتے ہیں؟ یا رسول ان سے دعوت و تبلیغ پر اجرت کا سوال کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا ان کا کسی بری تدبیر کا ارادہ ہے؟
تو یاد رکھو اس مکر کا خمیازہ انہیں کو بھگتنا ہوگا۔ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ ان کا حال ایسا ہے کہ موجزانہ انداز میں آسمانی ٹکڑا کو گرتا ہوا دیکھ کر کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ تو تہ بتا بادل ہے، اور ماننے سے انکار کر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 45 سے 47 میں نصیحت نہ ماننے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن خود ان کو پتہ چل جائے گا کہ اعراض و انکار کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ ان کی ساری تدبیریں الٹی پڑ جائیں گی، کسی جانب سے ان کی مدد نہ ہوگی، دنیا میں بھی ذلت و خواری اور آخرت میں بھی تباہی و بربادی ہوگی۔ آیت نمبر 48 سے 49 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اللہ کی نگہبانی میں ہونے کا یقین، شب و روز تسبیح و تحمید کی تاکید فرمائی گئی ہے، جس کا مقصود یہ ہے کہ آپ کا کام پیغام رسالت ہے۔ نہ ماننے پر صبر تحمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، البتہ انتظار کیجیے کہ آپ کا رب منکرین رسالت کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ دعوت و تبلیغ پر جمے رہیے، اللہ کی ذات سے پر امید رہیے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہیے، دل خراش جملوں کی سماعت پر اپنی زبان سے کسی قسم کا شکوہ شکایت نہ کیجیے، بلکہ اللہ کے بھروسے چھوڑ دیجیے۔ اگر یہ منکرین رسالت و آخرت ایمان لاتے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں لاتے ہیں بس انتظار کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ان کے حق میں ہونے والا ہے، اور یہ لوگ تباہی و بربادی سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اللہ ہمیں تباہی و بربادی سے بچا لے، اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں صحیح عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔